اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عالم اسلام کو گزرتی ہوئی یہ عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ میرا مالک اسے ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی خوشی کا باعث بنا دے۔ سال کا اختتامی مہینہ اسلامی 12 مہینوں میں سے ذی الحجہ اپنے آخری مراحل طے کر رہا ہے اور دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ دنیا کا بہترین وقت، بہترین زمانہ، بہترین دور، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ مالک الملک کی خصوصی رحمتوں، نعمتوں، شفقتوں، عطاؤں کے ساتھ خوبصورت 10 ایام گزرے، جن میں بالخصوص 8 کا یوم الترویہ، 9 تاریخ کا یوم عرفہ، 10 کا یوم نحر اور 11 کا یوم الکر، اور اسی کے ساتھ ایام تشریق کے یہ ایام آج 12 ذو الحجہ، اللہ تعالی ہر پل کو قبول کرے۔ حضرات ذی وقار، انسان کو اللہ تعالی نے جس نظر سے دیکھا ہے اور کتاب اللہ میں بیان کیا ہے، وہ ایک اور پہلو ہے، اور انسان نے انسان کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ ایک اور انداز ہے۔ رب کا فیصلہ بندے کے بارے میں اور انسان کے لیے تیار کردہ سامان دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، یہ آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے۔ انسان کی خیر خواہی کے لیے بہت کچھ بناتا ہے، لیکن وہ اس کا مقابلہ عشر عشیر میں بھی نہیں کر پاتا جو رحمان نے بنایا ہوتا ہے۔ مثال لیجئے، مالک الملک فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، میں نے انسان کو انسان کی خیر خواہی کے لیے، رہنمائی کے لیے، بہتری کے لیے، ایک دوسرے کے تعاون کے لیے، مددگار بننے کے لیے، سہولت اور آسانی پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا ہم ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون رکھنا ہے، علی البر والتقوی، اس پہچان کے ساتھ کہ جہاں ساتھ دے رہے ہو وہاں نیکی ہو، بھلائی ہو، خیر ہو، اور اللہ کا حکم اور فیصلہ اور مالک کا ڈر ہو، یہ تمہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر کام گناہ کا ہے، زیادتی کا ہے، ساتھ سکا بھائی کھڑا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو آپ نے ساتھ نہیں دینا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اپنا اور میرا یہ ساتھ دیکھیے، جب ہم کسی کا کام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور پھر دل سے کرتے ہیں، محبتوں سے کرتے ہیں، تو وہ کام دنیا کا منفرد کام ہوتا ہے۔ وہی کام بسا اوقات ہم مشین سے بھی کروا لیتے ہیں، رپورٹ بنے ہیں وہ بھی کرتے ہیں،
لیکن اس میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ سینس نہیں ہے۔ آپ نے انسان نے روبوٹ بنایا، مشین بنائی، کام وہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ سینس کہاں سے لائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو نے اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کہا محبوب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم ہے تو مدد کی جائے، ظالم کی مدد؟ کہا اسے ظلم سے روکیے، یہ اس کی مدد ہے۔ حضرات، دنیا کی بنی ہوئی مشینیں، انسان کا بنایا ہوا سامان ابھی اتنی سینس نہیں رکھتا کہ وہ فرق کرے کہ ظالم کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے، صحیح کہاں ہے، غلط کہاں ہے۔ تو اللہ تعالی کی نظر، اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، رب کی دانائی، مالک کی کبریائی اور بندے کے لیے بنائی ہوئی ہر چیز منفرد ہے، اور یہی کتاب اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ انسان نے بھی خیر خواہی سوچی ہے، اور وہ انسانوں کو اپنی نظر سے تقسیم کرتا ہے، لیکن جو رب کی تقسیم ہے وہی بہترین ہے۔ کتاب اللہ جب آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو مومن ہیں، اور یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے، لا ریب کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب لا ریب ہے، اور یہ رہنمائی کرتی ہے ایسے لوگوں کی جن کے سینوں میں اللہ کا ڈر ہے، مالک کا تقوی ہے، اللہ کے فیصلے کو لینے کی صلاحیت بھی ہے، تڑپ بھی ہے کہ اللہ تو کہے میں مانوں، تو حکم دے میں تسلیم کروں، اللہ تیرے فیصلے ہوں میں ان کے اوپر عمل درآمد کروں، میرے مالک تو جس سے روکے ساری دنیا بھی دعوت دے میں رکوں۔ اللہ کہتے ہیں اس مزاج کے لوگ یہ مکھن مزاج ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، یہاں کسی جماعت کا گروہ کا نام نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ یہ کسی یورپ کا ریڈ گورا بھی ہو سکتا ہے، یہ افریقہ کا کوئی کالا حبشی بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے ایشیا کے مختلف اطوار اور ادوار کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ خوبی کیا ہے کہ ان کے اندر مکھن مزاج لوگ ہیں، جہنم کی گرمی پہ پگھل جاتے ہیں اور اللہ کی جنتوں کے خوشنما مناظر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نارمل سلیم الفطرت طبی انسان ہوتا ہے، آگ لگی دیکھے گا گھبرائے گا۔ تابعین کو نہیں دیکھا، تابعین کو نہیں دیکھا، گزرنے والے ائمہ محدثین کو نہیں دیکھا، ائمہ فقہا کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر اگر کلمہ پڑھا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ خوبی ہے۔ دوسری گزارش، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مزید پرکھ آتی ہے نماز کے اندر۔ کلمہ سارے پڑھ لیتے ہیں، دعویٰ بھی ہے، داخلہ بھی ہے، انٹری بھی ہے، مان لیا ہے، لیکن ماننے کے ساتھ، تھیوری میں مضبوط ہونے کے ساتھ، یہ لوگ پریکٹیکل میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور پہلا پریکٹیکل اپنے بدن کا اور جان کا ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی روپیہ نہیں لگتا، درہم و دینار، ڈالر، یورو، ریال نہیں لگتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اگر پہلی چیز فکر، دماغ اور عقیدے سے جڑی ہے تو یہ عمل اور معاملات اور عبادات سے پہلا پریکٹیکل ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اللہ کے دیے ہوئے ٹائم میں سے مقرر وقت پر، ٹائم ٹیبل کے مطابق، شیڈول کے مطابق، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ تڑپ کے فکر کر کے کہ میرا پیریڈ شروع ہو گیا ہے رب کو ملنے کا، یہ میرے وقفے کا ٹائم ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے، یہ رب سے مناجات کا ٹائم ہے، سب کو چھوٹا کر کے رب کو بڑا کر کے
अल्लाहु अकबर पे लब्बैक कहते हुए, हय्या अलस्सलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह के ये लोग उठ के आ जाते हैं। इनसे बढ़ के कायनात में नरम बंदा कोई नहीं, नरम बंदा कोई नहीं। देखिए, गरम मक्खन भी होता है, आग पे रखिए, लोहा रखिए वो भी गरम होता है, पत्थर रखिए वो भी होता है, लेकिन तीनों की टाइमिंग अलग है। लोहे के पिघलने में, पत्थर के बिखरने में और मक्खन के पिघलने में मामूली आंच के ऊपर नरम से उठ जाने वाले, इन्हें डर है अल्लाह का, इन्हें डर है मौत का, सकरात का, आखिरी लम्हात का, माल दौलत की बेवफाई का, इन्हें खौफ है, सारे फिक्रें लगी हुई हैं आखिरत की, कब्र की, अगले मराहिल की। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें इनमें से कर दे। ये रब की नज़र में बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं जो रब देता है। अगला प्रैक्टिकल माल का है। साबिका अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन और कामिल ईमान, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत पर पक्का यकीन, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। इन्हीं लोगों को हमने उस हिदायत और पैकेज पे रखा है जो आसमान से उतरा है, और यही वो लोग हैं कि जिनके मुकद्दर में कामयाबी लिखी है। हज़रात, इन लोगों को वसीयत बड़ा असर करती है, इनके सरों से नहीं गुजरती। इन्हें कुछ समझाए तो भी समझते हैं, ना समझाए तो भी फिक्र में रहते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी अल्लाह के साथ जुड़े रहते हैं और इस फिक्र में रहते हैं, जमीन आसमान को देखते हैं और बोलते हैं सुबहानक, अल्लाह तेरी जात पाक है, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, न मुझे बिला वजह बनाया है, न जमीन और आसमान का निजाम ये झूठ है, ये सब हक है, अल्लाह हम तुझको मानने वाले हैं। ये लोग, इनका मिजाज कामयाबियों वाला, अल्लाह की नजर में कामरानियों वाला, लेकिन लोगों की नजर में ये लोग नाकाम है। अब देखिए, नुक्ता नजर देखिए, जाविया निगाह देखिए। अल्लाह का फैसला है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये उस वही पर हैं जो हमने उतारी है, ये उस निजाम पे हैं जो हमने चुना है, ये उस सिस्टम पे हैं जो हमने लौहे महफूज में जिक्र कर दिया है, ये उस वही और शरीयत पे है जो हमने अंबिया पर उतारी है, ये उस कामयाबी और कामरानी पे है जो हमने लिख दी है। क्या लिखा है? अल्लाह सूरतुल मुजादिला में फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने यह फैसला कर लिया, लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, कामयाबी उसमें है जिसको मैंने चुना है और इंतखाब करके, इस्तिफा करके जो अंबिया को दे के मैंने भेज दिया है, जो उस पे हैं वो कामयाब हैं। भले अकेला इब्राहिम क्यों नहीं रह जाए, सारी दुनिया ना माने, एक भी फर्द उनके साथ कलमा ना पड़े, एक भी शख्स तैयार ना हो, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बीवी ना माने, लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी तस्लीम ना करे, मुहम्मदुर रसूल सल्लम के चचे ना माने, आपके फर्स्ट कजन ना माने, चचाजाद, फूफीजाद, ये लोग दुश्मने जान बन जाएं। रब का फैसला यह है, कामयाबी मेरी, मेरे अंबिया की, और जो उनको मानने वाले हैं उनकी, भले जितने मर्जी गरीब हो, मगर दुनिया इनको बेवकूफ कहती है। यह पहला पारा का आगाज है। अगर आप दूसरे पारे को पढ़ें कभी, जिसका नाम ही सयकूल से शुरू हो रहा है, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत पैराए में ताबीर की, फरमाया सयकूल सुफ़हाउ मिनन नास, कुछ लोग अपने आप को अक्लमंद कहने वाले, दाना समझने वाले, हिकमतों के मालिक कहने वाले, दुनियादारी में खुद को इमाम मानने और मनवाने वाले, दौलत और पैसे और सरमाए में खेलने वाले, दुनिया की जाहिरी कामयाबियों और कामरानियों से हम किनार होते। अल्लाह कहते हैं सयकूल सुफ़हाउ, ये बेवकूफ बोलेंगे,
ان لوگوں نے مومنوں کو بے وقوف کہا، کلمہ پڑھنے والوں کو، کامیاب لوگوں کو، اللہ کی نظروں میں مکھن مزاج لوگوں کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ اللہ کہتے ہیں سیقول السفہاء، یہ بے وقوف بولیں گے۔ کب بولیں گے؟ کون ہے یہ؟ من الناس، ہے انسان۔ یہ میں نے کہا تھا کہ انسانیت کی تقسیم ایک اللہ کی ہے، ایک ہماری ہے۔ ہم بندوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ایک الگ زاویہ نگاہ ہے، انشاءاللہ میری اگلی ملاقات کا موضوع ہے کہ لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، انسانوں کے بارے میں نظریات کیا ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے بارے میں نظریات کیا ہیں؟ جس نے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تخلیق اسی کی ہے، شاہکار اسی کا ہے، ٹیکنالوجی اسی کی ہے، کیٹاگری بھی وہی کرے گا تو اچھا لگے گا۔ حضرات میں گاڑیوں میں دیکھتا ہوں، ان کے اندر مختلف پیکیجز کی وجہ سے، سسٹمز کی وجہ سے، کچھ ایک نارمل گاڑیاں ہوتی ہیں، کچھ اس سے بہتر، کچھ اس سے بہتر، کچھ زبردست، ان میں سارے جدید ترین سسٹمز موجود ہوتے ہیں، ریٹ بھی زیادہ، قیمت بھی زیادہ، ویلیو بھی زیادہ۔ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کہنے دیجئے، سنیے ذرا۔ اب یہ لوگ جو عقل مند کہلاتے ہیں اپنی نظروں میں، مالک کہتے ہیں تو انسانوں میں سے، مگر ان کی کیفیت کیا ہے؟ بے وقوف ہیں۔ بے وقوف کیوں ہیں؟ کہ جو ہمیں ماننے والے ہیں یہ ان کو بے وقوف کہتے ہیں، یہ ان کو غلط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی کرنے والا کام تھا۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو ہم ہی تھے، آرڈر ہمارا تھا، فیصلہ ہمارا تھا، وہی ہماری تھی، جبریل وہی تھے، انبیاء کو ہم نے کہا بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، انہوں نے بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے ان کے لیے قبلہ۔ دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ہی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ اگر آپ کی مکی زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بات موجود ہوگی، نظر آ سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بیت اللہ ہے، اس وقت یہ سائیڈ شمال ہے، یہ جنوب ہے، اور وہاں سے قبلہ بیت المقدس اس طرف ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے، بیت المقدس کی طرف بھی ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ بیت اللہ کی طرف ہی کر کے منہ نماز پڑھتے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ نے ہجرت کی ہے، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد قبلتین، ان میں جو آپ نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ تھا، 16 مہینے۔ لیکن جب آپ پہ حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، کہ محبوب آج سے اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، آپ نے مسجد قبلتین میں شمال سے جنوب کی طرف رخ پھیرا۔ یہی فیصلہ جب اہل قباء نے سنا، وہی آئی، امام بالکل اس طرف کھڑا ہے، اس طرف کھڑا ہے، شمال کی طرف منہ کر کے فرنٹ پہ ہے، پیچھے عوام ہیں، مقتدی ہیں، اور جب یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، حالت نماز میں امام وہاں سے گھوما، جنوب کی طرف آ گیا، اور مقتدی کہے وہ دوسری طرف صفوں میں گھوم کے پیچھے ہو گئے۔ یہاں جب یہ فیصلہ ان لوگوں تک آیا جو سودی کاروبار کر رہے تھے، جو دنیا کو مہاجن بن کے پیسہ دے رہے تھے، جو نظام زندگی اور کاروبار اور معیشت کے اوپر ہولڈ رکھتے تھے، اور جن کو کتاب اور اہل کتاب کہا جاتا تھا، جن کے پاس یہ علوم تھے، اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے، کہنے لگے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جب ایک جہت تھی، ایک قبلہ تھا، ایک طرف تھی، تو بے وقوف ہیں یہ لوگ، ایسے ہی منہ پھیرتے پھرے اور گھومتے پھرے، جہتوں میں کیا رکھا ہے؟
اطراف میں کیا رکھا ہے, کیا رکھا ہے اس میں, تجھے کیا پتا کیا رکھا ہے؟ یہ کبھی بچے سے پوچھئے کیا رکھا ہے. بچہ فطرت پہ ہے, چھوٹا ہے, ماں جدھر کو منہ کرتی ہے ادھر کو بھاگتا ہے. تیرے رب نے جواب کیا دیا؟ قل, محبوب ان کو کہیے, للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی رب کا ہے, مغرب بھی رب کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط, کے بے وقوفوں کے حوالے سے تم کل کو گواہ رہو. عقل ان کو بھی تھی, شعور ان کو بھی تھا, دولت ان کے پاس بھی, دنیا بھی, پراپرٹی بھی, زمینیں بھی, جائیدادیں بھی, مگر انہوں نے اپنے منہ نہیں پھیرے, انہوں نے رہنمائی نہیں لی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, پیغمبر نے منہ پھیرا, قبلہ بدلا, ہم نے تسلیم کیا, تم نے مانا, تم ان امتوں پہ گواہ کے نہیں مانے, اور ہمارے نبی تم پر گواہ کہ تم ماننے والے ہو. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, محبوب جس قبلے پہ آپ آلریڈی تھے اس کو ہم نے بدل کے جو قبلہ عطا کیا ہے, إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, ہم صرف یہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ چیک کر لو ماننے والا کون ہے اور دودھ پینے والا مجنو کون ہے, وفادار کون ہے, جفادار کون ہے, بے حیا کون ہے, تسلیم کر کے حیادار بننے والا کون ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, جس کام پہ بندہ لگا ہو اس سے منہ موڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. جو عادت بن گئی ہو, انسان جہاں لیٹتا ہے نا, وہ سائیڈ تھوڑی چینج کر کے بھی لیٹے تو نیند آنا مشکل ہو جاتی ہے. ہمارے گھروں میں عادت بنی ہوتی ہے, میں جی یہاں لیٹتا ہوں, مجھے نئی جگہ پہ نیند نہیں آتی. یہ مومن کی شان ہے کہ رب جہاں گھمائے وہ دلیل کے ساتھ گھومتا ہے. بڑے سارے لوگوں نے کہا تو وہ ہماری نمازیں جو اس قبلے کی طرف پڑھی گئی تھی وہ تو برباد گئیں. جواب آیا, لوگوں نہیں, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اگر تم نے ایمان رکھ کے اس قبلے کو رب کی طرف سے قبلہ مان کے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ اپنے اپنے دور میں مسلمہ ہیں. جس دن سے یہ قبلہ بدل گیا ہے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی, اب سے جو تم اس طرف منہ کر کے نہیں پڑھ رہے وہ ضائع ہو رہی ہیں. تو یہ فیصلہ سنایا کہ یہ ماننے والے ہوتے ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ ہے ہی مہربان, بندوں کے ساتھ نرم, مکھن مزاج لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت نرمی والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حوالے سے ذکر کیا. حضرات, رب کی نظر میں پہلی کیٹیگری اور لوگوں کے ان کے بارے میں تبصرے آپ نے سنے. اب آئیے, مالک الملک فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں. ان الذین کفروا, ہیں انسان, بنائے ہم نے بندے ہیں, ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پورا وہ دیا ہے جو اسلام والا ہے. وما من مولود الا ویولد علی فطرۃ الاسلام, ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہوئے وہ سارے سسٹم دے دیے گئے کہ اگر وہ اسلام کو انسٹال کرنا چاہیں تو ان کے اندر وہ انسٹال ہو جائیں گے اسلام کے سارے سسٹم. مسجد کی طرف چلنا ہے, قدم چاہیے, دے دی ہے. انہوں نے رائٹ مڑنا ہے, ہم نے سسٹم دے دی ہے. مسجد گلی میں بائیں طرف ہے, بائیں مڑ سکتے ہیں. یہ دایاں قدم پہلے رکھنا چاہیں, ہم نے قدم آگے پیچھے کرنے کے سسٹم دے دیا ہے. یہ داخل ہوتے ہوئے ہمیں مان کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہنا چاہیں, زبان میں یہ فیڈ ہو جاتا ہے. یہ آ کر کے قبلہ رخ ہونا چاہیں, ہم نے یہ سسٹم رکھا ہے. یہ ہمارے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہینڈز اپ کرنا چاہیں, ہم نے ایلبو دی ہے, کونیاں دی ہیں, موڑ دیے ہیں, سسٹم دیے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانا چاہیں کندھوں تلک, یہاں تک کا بھی سسٹم, کانوں کی لو تلک یہ بھی سسٹم. پھر ان کو گھما کے اسے نیچے رکھ کے اسے اوپر رکھ کے یہاں رکھنا چاہیں تو سسٹم موجود, یہاں رکھنا چاہیں اپنی کف پہ, رسک جوڑ پہ اور کلائی پہ تو سسٹم موجود ہم نے دیا ہے. اب ثنا پڑھنا چاہیں, فاتحہ پڑھنا چاہیں, قرآن پڑھنا چاہیں, زبان کے اوپر یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ انسٹال ہو کے بیان ہوگا. آواز دی ہے, منہ کا کٹ لگایا ہے, زبان داند دیے ہیں, جکڑ پکڑ دی ہے, پھیپھڑے بنائے ہیں, ہوا اندر بھیج کے باہر نکال کے روک کے ضبط کر کے حرف پہ حرف چڑھا کے لفظ سے لفظ ملا کے جملے بنا کے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی قوم کا بندہ ہو,
ہم نے ان کے اندر یہ سسٹم رکھے ہیں. ہمیں نماز میں رکوع چاہیے. کائنات کا ہر بندہ ہاتھ اٹھا بھی سکتا ہے. کمر میں ہم نے سب کو بینڈ دیا ہے, جوڑ دیا ہے, مورے دیے ہیں. یہ جھک سکتے ہیں, چاہے تو یوں کھڑے رہیں, اکڑے رہیں, لیکن پورے کے پورے جھک کر کے کمر کو برابر اور گردن لا سکتے ہیں اگر ہم نے یہ سسٹم رکھے ہیں. انکار کر جائیں تو الگ بات ہے, تسلیم کر لیں تو جھکاؤ ہے. ہمیں بندے کا جھکنا اچھا لگا ہے, سبحان ربی العظیم کہنا اچھا لگا ہے. یہ یورپ کا گورا بھی کہہ سکتا ہے, افریقہ کا کالا بھی کہہ سکتا ہے, یہ آسٹریلیا کا مشرقی بھی کہہ سکتا ہے, یہ ایشین بھی بول سکتا ہے. اور پھر جھکنا چاہے سجدے میں تو 7 اعضاء ہم نے بنائے ہی ایسے ہیں. ہاتھوں کی ہتھیلیاں, نرم نرم گدیاں. آپ جھکیں, آگے جا کے زمین پہ رکھیں, پھر آہستہ سے گھٹنے ٹیکیں. یہ جوان بھی کر سکتا ہے, بچہ بھی اور بوڑھا بھی. ساری زندگی جو جوانی میں صرف گھٹنوں کے بل پہ جھکتے رہتے ہیں نا, جب آتا ہے بڑھاپا, جب کرسیاں نہیں تھی, اب تو خیر کرسیاں آ گئی, آسانی ہو گئی. جب کرسیوں پر یقین نہیں تھا تو میں نے بزرگوں کو دیکھا جو ساری زندگی سنت کو جانتے ہوئے بھی پھر صرف فقہ کی وجہ سے گھٹنوں پہ جھکتے رہے. بڑی طاقت ہے جی, گرے اور جھکے. اب آہستہ آہستہ نیچے رومال اور کپڑا رکھتے ہیں اور ہاتھوں سے جھکتے ہیں. اسلام تو پہلے دن سے ہی دین فطرت تھا, اس نے سسٹم ہی وہ رکھا جو تیرے بچپن میں بھی کام آئے, جوانی میں بھی کام آئے, بڑھاپے میں بھی کام آئے. احتیاط سے پہلے ہاتھ لگا, پھر آہستہ سے گھٹنے ٹیک, پھر اپنا ماتھا اور پیشانی رکھ. 2 پاؤں لگ چکے ہیں, 2 گھٹنے لگ چکے ہیں, 2 ہاتھ ہیں اور تیری ناک اور پیشانی ہے. یہ 7 اعضاء ہم نے ہر انسان کو جس کو پیدا کیا ہے اس کے ہارڈ ویئر میں 7 سافٹ ویئر اور ان کا مڑنا جوڑنا سب رکھا ہے. اور زبان بول سکتی ہے سبحان ربی العالی. تشہد میں بیٹھنا چاہے دونوں رانوں پہ بیٹھے, اپنے پاؤں پہ بیٹھے, پاؤں نکال کے اپنے کولے پہ بیٹھے, انگلی کو ہلائے, میری وحدانیت کو بیان کرے. ہر بندہ کر سکتا ہے, لیکن پرابلم کیا ہے, ان الذین کفروا. اگر ایرر آ جائے انسانیت میں, انکار آ جائے, رد آ جائے, یقین نہ ہو تو یہ ناشکری ہو جائے تو ان میں کفر آ جاتا ہے. تعبیر قرآن دیکھیے کتنی آسان ہے, کتنی واضح ہے, ریالٹی پہ مبنی ہے, حقیقت ہے. اللہ خود بیان کر رہے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کائنات کے بہترین خطیب لے آئیں, ادیب لے آئیں, کائنات کی سب سے ڈراؤنی مثالیں لے آئیں, جہنم کے مناظر لے آئیں, اور خود دیکھ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بھی بیان کریں. جن بد نصیبوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. یہ بھی انسان ہے, یہ بھی میں نے بنایا. آنکھیں رکھتے ہیں مگر حق کو دیکھتے نہیں, کان رکھتے ہیں حق کو سنتے نہیں, دل رکھتے ہیں. ایسی ایسی مشینری کو سمجھ کے باریک بینی سے دقت سے بنا ڈالیں گے کہ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگی, مگر حق کو سمجھیں, حق کو سمجھیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, وہ نہیں ہوگا. جس نے بنایا ہے اسی نے بتایا ہے, جس نے بنایا ہے اسی نے بتایا ہے. بی بی روٹیاں بناتی ہے, کچھ گول بن جاتی ہیں, کسی کا کان نکل آتا ہے, کوئی پراپر بن جاتی ہے, کوئی کچی رہ جاتی ہے. بنانے والی ایک ہے, آگ بھی ایک ہے, توا بھی وہی پڑا ہے. کسی کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں, کسی کو اٹھا کے اپنے شوہر کے باپ کے بھائی اور بیٹے کے سامنے رکھتی ہے, یہ پراٹھا زبردست ہے, یہ رہنے دیجیے کچی ہے, یہ رہنے دیجیے جل گئی ہے, یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے. الگ کر دیا جاتا ہے. اللہ نے انسانوں کو بنا کے کہا میرے کون سے ہیں, مکھن مزاج کون سے ہیں, اور یہ پتھر مزاج کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں وجہ کیا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, ختم اللہ علی قلوبہم. ان کو بنا کے جب رب نے چیک کیا نا, جیسے کمپیوٹر نہیں, یہ تارک آباد میں جتنے بی پیر پڑے ہوئے ہیں بنے تو یہ بھی کسی فیکٹری میں ہی تھے, انہوں نے بھی باہر جانا تھا.
یہ جتنا کپڑا ہمارے یہ لال مل میں پڑا ہوا ہے باہر جانے کے لیے بھی بنا تھا، لیکن یہاں کیوں پھینک دیا گیا؟ کسی میں دھاگا پورا نہیں نکلا، کسی میں رکاوٹ بن گئی، کسی جوتے کی سلائی صحیح نہیں آئی، کسی کی کٹنگ ٹیڑھی ہو گئی، کوئی مشینری میں آ کے اس کا جوائنٹ جو ہے وہ جوڑ صحیح نہیں بیٹھا، کمپیوٹر نے نکال کے پھینک دیا، یہ باہر جانے کے قابل نہیں، بی پیر ہے۔ چل یہ بھی جائے گا، خریدار اس کے بھی ہوں گے، سیل اس کی بھی لگے گی، آئیں گے۔ دنیا اس کا بے شک ریٹ لگا لے، لیکن مالک نے اس کو آگے جانے کے قابل نہیں سمجھا، ہم اس دنیا سے آگے جانے والے ہیں۔ چلے گا دنیا میں یہ بھی، مگر بی پیر ہے، نہیں بات نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ نے ان پہ سٹیمپ لگا دی ہے۔ بی پیر پہ چیک کرنا، تلوے پہ نیچے سٹیمپ لگی ہوتی ہے، یہ باہر جانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے یہاں سے امپورٹڈ کلاس لے کے جانی ہے، عمل وہ لے کے جانا ہے جو ایکسپورٹ کوالٹی کا ہو۔ لینا شریعت سے ہے، دینا رب کو ہے، اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کوالٹی کے ہو، ایک بھی دھاگا کم ہو کپڑا رہ جاتا ہے، ایک بھی سلائی ٹیڑھی ہو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو چیک کیجئے، یہ کافر لوگ، ان کے دلوں پہ مہر، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پہ پردے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ بندھن، اندھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا کہ یہ کمپنی کے ہو کے کمپنی کے نہیں رہے، کمپنی کے ہو کے کمپنی کے نہیں رہے، رب کے ہو کے بندے نہیں بنے، انسان ہو کے بھی انسانیت حاصل نہیں کر پائے، اور جو انسانیت کا مقام تھا آگے جنت، کل قیامت کو وہ بھی نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ بڑے تیز بنتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بڑے سارے لوگ آپ ان سے پوچھیں گے پڑھے ہوئے ہو، کہیں گے جی پڑھے ہیں۔ کی کیتا ہے؟ جی بی اے کیتا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، میں نے جی ایم فل کیا ہوا ہے، میں جی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہوں۔ اچھا ڈگری کا بھی پوچھ لیں، چھوڑو جی ڈگریاں کی رکھیا، کئی ایسی پڑھے لکھے تو ان پڑھ چنگے ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہوتے مگر ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، سیاستدان بھی بن جائیں گے، ووٹ لے کے بھی آ جائیں گے، انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا اوہو یہ تو دنیا کو دھوکہ دے کے 2 نمبریاں کر کے آئے۔ تیز بنتے تھے، پڑھے لکھے تصور کیا، بڑی تیزیاں دکھائیں، اب یہ کیٹاگری جو ہے یہ بندوں کو بھی تیزی دکھا رہی ہے، رب کو بھی تیزی دکھا رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ بالکل ایمان ہولڈر نہیں ہے، ڈگری ہولڈر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، مومن نہیں ہے، ان کے دل کورے ہیں، خالی ہیں۔ یخادعون اللہ، اچھا یہ بیچنے والے بھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، باجی کپڑا لایا جاؤ بڑا پکا رنگ ہے، اب کچھ باتوں میں آ جاتی ہیں، کچھ سیانی بھی ہوتی ہیں، وہیں پہ سائڈ پہ کر کے کپڑے کو گیلا کر کے تھوڑا سا تھوک لگا کے سفید کپڑے پہ تھوڑا رگڑ کے دیکھا رنگ اترتا ہے، منہ پہ مار دیا، یہ تو ابھی آپ کے سامنے ہر ورائٹی میں دنیا دھوکہ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ یہ ایمان میں انسانیت کو دھوکہ دینے کے لیے تیار، اللہ نے ان کی کیٹاگری بیان کی اور فرمایا یہ وہ قسم ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ رب کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بندوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ہیں، اور دنیا میں یہ بڑی ورائٹی پائی جاتی ہے، بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ بد نصیب خود کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر شعور نہیں رکھتے، یہ دھوکے میں ہیں، یہ فراڈ ہم سے نہیں کر رہے، مومنوں سے نہیں کر رہے۔ مومنوں کا کیا جائے گا، 4 دن ان کو اپنے ساتھ لگا لیں گے، گلے ملا لیں گے، محبتیں کر لیں گے، مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، بڑا پکا ٹکا مومن مسلم یار ساتھی ساجی کہہ دیں گے، ان کو اپنی جماعت اپنے گھروں کے اندر جو ہے کارڈ دے دیں گے،
لیکن اللہ کہتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، یہ کوڑ کا مرض ہم نے بڑھا دیا ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں ہے. نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. بما کانوا یکذبون، یہ خود سے بھی جھوٹ بولتے تھے، رب اور رسول سے بھی جھوٹ بولتے تھے. اور ان کی عادت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان کا دعویٰ دنیا میں اصلاح کا ہے کہ ہم یار اگر کافروں سے ملتے ہیں تو مقصد اصلاح ہوتا ہے، تم سے ملتے ہیں تو مقصد خیر خواہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ یہی کہیں گے. اور ان کو اگر کہا جائے گا کہ یہ فساد ہے جو تم کر رہے ہو نہ کرو، تو جواب آئے گا قالوا انما نحن مصلحون، ہم ان میں بیٹھتے ہیں یا تم میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں بات بنی رہے. کل میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا عید کے حوالے سے. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ کچھ رشتہ دار بڑے اچھے ہوتے ہیں پر ہوتے جگنوں جیسے ہیں، بلا وجہ ہی جلتے رہتے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہونا تو یہ جتنے رشتہ دار ہیں قربانی کی جگہ ان کی جائز ہوتی تو میں چھری چلا کے ان سب پہ پھیر دیتا. کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا. کہا رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں ساری زندگی ڈنڈورا پیٹیں گے، 98% گھروں میں لڑائیاں ڈالنے والے، جھگڑے ڈالنے والے، فساد ڈالنے والے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر تیلیاں لگانے والے، مگر اوپر سے کہیں گے او یار میرا مقصد ہے رل مل کے رہو سارے. اندر سے لڑانے والے، آگ لگانے والے اور جلتی پہ تیل کا کام کرنے والے، مگر اوپر سے نہیں میرا مقصد طیب ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں. قالوا انما نحن مصلحون. اب اللہ کہتے ہیں خبردار رہنا. الا، قرآن مجید میں جہاں بھی الا آئے نا یہ وارننگ ہوتی ہے. وارننگ. پہلے کھمبوں پہ لکھا ہوتا تھا، بجلی کے کھمبوں پہ یوں 2 ہڈیاں بنی ہوتی تھی، چم لے جانا جی ہڈیاں رہ جانی ہیں، کچھ نہیں بچنا، فاصلے پہ رہیے. جب سے یہ وارننگ ختم ہو گئی ہم نے جانور بھی باندھنے شروع کر دیے، بچے بھی ٹچ ہونے. اسی دفعہ کتنے مرے ہیں جانور، اور بارش کے ایام تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. الا جہاں آئے وہاں بجلی سے بھی بڑھ کر کے خطرہ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں. پہچان نہ ہو تو یہی جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، یہ ہوتے ہیں فسادی. ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے کہ ہم فساد کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، انہیں کہیں تنہائی میں بیٹھ کے کہو یار یہ کام کر لو، کہیں گے یار بے وقوف بندیاں دا کم ہے، ہم مسلمان ہو کے کیا کریں گے، دنیا گوانی ہے، ہم ان بے وقوفوں کی طرح لگے رہیں. یہ تو جھلے ہیں، یہ پاگل ہے، یہ مسجدوں میں، یہ مدرسوں میں بیٹھ گئے ہیں، یہ قال اللہ و قال الرسول پہ اڑ گئے ہیں، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا، یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ بندے میں تھوڑی سی الاسٹکی ہونی چاہیے، تھوڑا سا جھکاؤ ہونا چاہیے، نرم مزاجی ہونی چاہیے. یہ انتہا اچھی نہیں ہوتی، انتہا اچھی نہیں ہوتی. اگر تیرے اندر یہ انتہا اچھی نہیں ہے نا تو تیری ایڑی کو کبھی بھی رب پچھلی سائیڈ سے مڑنے سے روکتا نہ. اپنے پاؤں کو موڑ کے پیچھے لے کے جائیے نہیں اٹھتا. کیوں؟ اگر یہ پچھلا پٹھا اپنی جگہ پہ مضبوطی سے باندھ نہ دیا گیا ہوتا تو جیسے تو آگے کو جھک کے گرتا ہے پیچھے کو بھی گرتا. رب نے تجھے پیچھے گرنے سے بچانے کے لیے تیری باڈی میں بہت کچھ رکھا ہے. تیرا گھٹنا جو ہے یوں فولڈ ہو رہا ہے، لیکن یہاں اسے انتہا کی پوری سختی کے ساتھ جکڑ کیوں دیا گیا ہے؟ کیوں نہیں اوپر تو لے جا سکتا؟ وائے کہ تو ان بیلنس نہ ہو، تو نے وزن اٹھایا ہوا ہو، تیرے لیے مسائل نہ بنے. یہ تیری ایلبو ہے، آگے کو اللہ تعالیٰ اسے موڑ رہا ہے، پیچھے کو کیوں نہیں؟ کہ تو نے کوئی وزن اٹھایا اور یہ پیچھے کو جھولتی پھرے، تو کہیں اور ہو. اللہ تعالیٰ نے تیرے وجود میں انتہائیں رکھی ہیں. اگر یہ انتہا نہ ہوتی، اس ہاتھ کی کوئی انتہا نہ ہوتی، یہ کہیں رکتا نہ، کیا بنتا؟ تیرے قدموں کی کہیں انتہا نہ ہوتی، کیا بنتا؟ لہذا دین کو انتہا پسند کہہ کے، ان سے محبت کرنے والوں کو فنڈامنٹلسٹ بول کے، یہ دنیا کا زاویہ نگاہ ہے. لیکن تیرا رب کیا کہتا ہے؟ یہ لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں اور کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. لوگو یاد رکھو، میں خود کہہ رہا ہوں، بے وقوف ہیں یہ منافق، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی تمہارے کبھی ہمارے. ان لوگوں کے اندر بڑی عقل مندی ہے، خود کو سمجھتے ہم کامیاب ہیں،
لیکن یہ ناکام ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جہنم کی سب سے نچلی تہ میں اگر پھینکنا ہے تو انہی کو پھینکنا ہے۔ حضرات، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بیان کیا، میرے اور آپ کے بارے میں بیان ہوا، لیکن یہاں مزاج وائز اپنے آپ کو چیک کیجئے کہاں ہیں۔ جو درمیانہ طبقہ تھا نا، ان الذین کفروا، ان کے بارے میں رب نے اسی صورت میں آگے جا کے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے دل اللہ نے مثال سے بیان کیا ہے، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل ایسے ہیں کہ پتھر بن گئے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ بھائیو، کچھ لوگ لوہا مزاج ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں، گرم جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے بھی جلدی ہو جاتے ہیں، مگر سرخ نہیں ہوتے، مڑتے نہیں، سخت کے سخت رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کے 30 40 50 60 70 برس بلکہ بڑھاپے تک چلے گئے ہوتے ہیں، تقریریں سنتے، دعوتیں سنتے، قرآن سنتے، وحی سنتے، جہنم کے خوفناک مناظر سنتے سنتے، لیکن پریشانی یہ ہے وقتی طور پہ گرم ہوئے پھر ویسے کے ویسے، تے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، مولوی ہمیں ڈراندے رہتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی چوٹ لگتی ہے تو پھر یہ مڑ بھی جاتے ہیں۔ جیسے لوہا کبھی سرخ ہو کے سان پہ رکھا جاتا ہے، ہتھوڑا مارا جاتا ہے، مفید اوزار بن جاتا ہے، آخر کہیں نہ کہیں آ کر کے بدل ہی جاتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں موجود ہیں، زندگی بھر اڑے رہے لیکن کہیں نہ کہیں آ کے مڑ گئے۔ اور ایک مزاج کے اعتبار سے پتھر مزاج، گرم بھی ہوں گے، دوسروں کو جلائیں گے بھی، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مگر کوئی مفید چیز نہیں بن پائیں گے۔ یہ بد نصیب لوگ مرتے مر جائیں گے، تسلیم کریں گے کہ یہ حق ہے جو مان رہے ہیں، لیکن فہی کالحجارہ، پتھروں سے بھی سخت، پتھروں جیسے بلکہ ان سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں میں سے اللہ نے چشمے بھی نکالے ہیں، دریا بھی نکالے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں سے زمین پہ گراتے ہیں، لیکن یہ نہ کبھی گرے گا نہ جھکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے مزاج کے بارے میں سوال کیا کریں، اللہ مجھے نرم مزاج کر دے۔ مومن ہوتا ہی نرم مزاج ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی مثال اونٹ جیسی ہوتی ہے، اونٹ جیسی۔ کون سا اونٹ؟ جس کے ناک میں نکیل ڈال کے صرف اس سائز کی تقریباً اندر لاٹھی ڈالی ہوتی ہے، جسے کوکا ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ رسی باندھی ہوتی ہے، اس کے منہ کے اندر بھی رسی نہیں ڈالنی پڑتی، اسے چبی یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ جیسے کئی جانوروں سے ہمیں کرنا پڑتا ہے، ایسا کچھ نہیں، صرف ناک کی نکیل۔ بچے کو تھما دو چلے گا، بڑے کو دے دو چلے گا، ایک اشارہ کریں نیچے بیٹھے گا، ایک جملہ بولے اٹھے گا، وزن لاد دے برداشت کرے گا، خالی لے کے چلیں چلے گا۔ اتنا فرما بردار جانور، اتنا فرما بردار جانور، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ اسی سے دی ہے۔ بڑے تو اونٹ کو بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے بچوں کے لیے جب بیٹھنا تو یہ زمین کے اوپر اپنی گردن رکھ دیتا تھا، جیسے کرین نہیں اپنا اگلا منہ نیچے رکھتا۔ اب بچہ جو ہے اس کے منہ کے اگلے حصے پہ آ کے بیٹھتا تو یہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتا، بچہ جو ہے آگے کو بڑھتا جاتا، حتیٰ کہ اس کی کوہان کے ساتھ گھوم کر کے بیٹھ جاتا اور یہ لے کے اس کو چل پڑتا، کیونکہ جب یہ اونٹ بیٹھ کے اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیلنس رکھنا بڑوں کے لیے تو ممکن، بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس قدر فرما بردار جانور، اور جتنا رب نے بڑا بنایا ہے اتنا اپنی جان بھی بڑی آسانی سے حوالے کرتا ہے۔ سنن نبی داود کی روایت ہے، جب 11واں دن تھا یوم الکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اونٹنیاں لائی گئیں، 6 اونٹنیاں، ہر اونٹنی آگے بڑھ رہی تھی کہ پہلے مجھے نہر کیا جائے، پہلے مجھے نہر کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر فرمائی اور کہا کہ جس جس کو گوشت چاہیے وہ لے لے۔ اب یہ جانور نہر ہوتا ہے اور آسانی سے ہوتا ہے، بہتر ہے کہ آپ گھٹنا باندھ دیں۔ جو ایکسپرٹس ہیں وہ گھٹنے بھی نہیں باندھتے، ویسے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ، اونٹ کو جب آپ اشارہ دیتے ہیں تو یہ اپنا منہ دوسری طرف موڑتا ہے، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس نے منہ موڑا ہے، چھری تیز ہے، آپ نے جسٹ کٹ لگایا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ٹانگ آگے کرتا ہے تو آپ اس کی وہ ٹانگ پہلے باندھی ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچتی نہیں۔ 2 حکمتیں، ایک تو وہ ٹانگ آپ کو مار نہیں سکے گا، دوسرا جب اس کا بلڈ نکلنا ہے اور دل کی دھڑکنیں، خون کی کمی ہونی ہے
تو کمزوری کی وجہ سے جو سائڈ بندھی ہوئی ہے ان بیلنس ہو کے یہ اس طرف گرے گا اور پورا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کا خون تیزی کے ساتھ بہاؤ اپنا لے کے جائے گا. پھر یہ زور لگائے گا, اٹھنے کی کوشش کرے گا, اعصاب سکڑیں گے اور پاؤں کی ہڈیوں سے لے کے ٹانگوں سے لے کے ہر جگہ سے اس کا خون زور لگانے کی وجہ سے نچڑ نچڑ کے نکلے گا. اتنا بڑا جانور ہے. پھر اٹھے گا, پھر گرے گا اور یہ اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دے گا, کبھی بھی آپ کو کاٹنے نہیں نکلے گا. شرط یہ ہے کہ اس کو فطرت کے مطابق رکھیں, وہ فطرت جو اللہ نے بنائی ہے. لیکن جب آپ اس کو لوگوں کی موجودگی میں, یہ ایک اشارے پہ چلتا ہے, اس کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں, کھینچی جاتی ہیں, یہ گوارا نہیں کرتا. یہ گھٹنا بندھوانے والا ہے, ٹانگیں بندھوانے والا جانور نہیں ہے. اور اس نے ہمیشہ پچھلی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑی ہونی ہے, گرانے کی کوشش. کہتا ہے کہ میں جب ان کے اشارے پہ بیٹھ رہا ہوں تو گرا کیوں رہے ہیں, جب میں کھلے عام مانتا ہوں تو یہ باندھ کیوں رہے ہیں. اور پھر منہ کے اندر رسیاں, اوپر والے جبڑوں میں رسیاں باندھ باندھ کے اس کا جب حشر نشر کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے ریش بھی ہوتا ہے, اپنے ریئیکشن میں آتا ہے. اور پھر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. مومن نمازی بنا ہے, قربان کرنے لگا ہے, تو بندے کے لیے یا بندوں کی انسانوں کے لیے بنائے ہوئے ان قوانین میں تیری نظر میں خیر ہے, میری نظر میں خیر نہیں. بندہ یہ سمجھتا ہے اونٹ بٹھایا جائے. بندے کا قانون اور فقہ یہ کہتی ہے کہ اسے پچھلی ٹانگوں کو بھی باندھا جائے 4 رسوں میں, 2 کھمبے ادھر 2 کھمبے ادھر, 4 کلے اس طرف 2 تھونیاں پیچھے کی طرف, اگلی ٹانگیں بھی باندھی جائیں, پھر گردن باندھی جائے, پھر گردن زمین پہ لٹائی جائے, پھر اس کے اوپر لوگ چڑھیں, سیف ہوگا, سیکیورٹی ہوگی. اللہ کہتے ہیں نہیں, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو, اسے کھڑا ہی رہنے دو, اس کا گھٹنا تھوڑا سا باندھ دو بس. جیسے ہر بندہ نہیں کر سکتا, ہر بندے کا دل جگرا بھی نہیں ہے, تو اس کی یہ حصہ جہاں سے گردن شروع ہو رہی ہے وہاں پہ اس کو نہر کر دیجئے. انتہائی نرم جگہ, بس چھری تھوڑی تیز ہونی چاہیے, نیزہ چبھونے کی بھی ضرورت نہیں. وہ ایکسپرٹس ہیں جن کو نہیں اگر کچھ مل رہا تو نیزہ کافی لمبا ہوتا ہے, ہمارے قد سے لمبا ہے, فاصلے پہ کھڑے تھوڑا سا قریب کر کے کر دیا تو وہ حصہ نرم ہے, وہاں سے خون بہے گا. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ مان لیجئے کہ جو رب نے بندوں کے لیے قانون قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں انہی میں خیر ہے. جو رب نے بیان کیا ہے وہی حق ہے, جو وحی کی تعبیر ہے وہی حقیقت ہے, جو شریعت بتا رہی ہے وہی آپ کا اور میرا مزاج ہے. بلی کو محبت اور پیار سے اگر آپ گردن سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں تو پورا وجود حوالے کر دیتی ہے. اگر آپ سیانے بن کے کہ کہیں مجھے کاٹے نہیں, دم سے پکڑتے ہیں, وہ پنجے بھی مارتی ہے, کاٹ بھی لیتی ہے اور پکڑ میں بھی نہیں آتی. تو اللہ نے جس چیز کا جو کچھ بنایا ہے وہ مالک و خالق ہے, وہ بہتر جانتا ہے. الا لہ الخلق والامر, اسے پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اپنی رحمتوں کا نزول کرے. اللہ تعالی ہمارے مزاج ایمان کو قبول کرنے والے نرم مزاج بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, اس جمعے کا مقصد بلا وجہ نہیں ہے کہ صرف وقت گزاری. ہمیں 12 مہینے ہو گئے ہیں نصیحتوں کو سنتے ہوئے اور کرتے ہوئے, مگر ہم نے پورے سال میں کیا کھویا, کیا پایا, کیا سمجھا, کیا لیا, کیا ضائع کیا. ہر قوم سالانہ اپنے آپ کو چیک کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ فائدہ کیا ہوا ہے, لاس کیا ہوا ہے, کہاں کمی بیشی رہ گئی ہے. تو ہمارے اوپر نصیحتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اگر کر رہی ہیں تو کتنی کر رہی ہیں؟ میں نرم مزاج ہوں تو کتنا, گرم ہوں تو کتنا, میں حق کے تابع کتنا ہوں, ضدی کتنا ہوں, اور اپنی انا کا مالک کتنا ہوں. میں دنیاوی مفاد کی خاطر کتنا مر رہا ہوں اور دین کو پیٹ کر کے کامیابی سمجھ رہا ہوں,
اور لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہا ہوں جو حج، نماز، روزے، زکوٰۃ، نیکی، خیر خواہی، بھلائی دنیا اور آخرت اور دین کے لیے، تو نظر ثانی کیجئے گا۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ دنیا انسانوں کو جس نظر سے دیکھتی ہے، ہم نے لوگوں کو جس نظر سے دیکھا اور دعوت دی، بڑی واضح بات ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہو کے بھی ہماری نظروں میں خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ میرے کسی ادارے کا معمولی سی تنخواہ لینے والا شیخ الحدیث بھی انشاءاللہ میری نظروں میں کامیاب و کامران ہے۔ ایک عام نمازی، سادہ سا دیندار، دنیا کی نظروں میں جھلا بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، کملا بھی ہے، للہ بھی ہے، یملا بھی ہے، بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ یقین ہے۔ تو اس لیے دنیا کا نقطہ نظر کیا ہے؟ انسان کا انسان کے بارے میں اور رحمان کا انسان کے بارے میں، ان دونوں کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات لوگوں کی باتیں سن کے بندہ سمجھتا ہے کہ واقعی یار میں تو غلط ہوں، یہ دیکھیے کل یہاں تھا آج کہاں پہنچ گیا ہے، آج وہ کہاں چلا گیا ہے، میں وہیں کا وہیں ہوں۔ اگر آپ کے پاس دین کی امانت محفوظ ہے، بچوں کی اچھی تربیت آپ نے کر لی ہے، انہیں آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان مہیا کر دیا ہے، تو آپ ناکام نہیں ہیں۔ بندوں کی نظر میں بھلے آپ بہت جاتے ہوئے آپ کو حقیر نظروں سے کہیں گے اے اسی دو میں کٹھے پڑھ دے سا میں کتنے پہنچ گیا اینو ویخ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ دل چھوٹا مت کریں، بلکہ یقین رکھیں کہ رب نے کہا ہے یہ دھوکے میں ہیں، یہ خسارے میں ہیں، ان کے دل بند، نظریں بند، کان بند، یہ حق سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے قریب رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اس دور کے امیر لوگ کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، ان غریبوں کو بیچ میں نہیں آنے دینا، ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ سے نہیں بیٹھیں گے، یہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں، ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ۔ اگر یہ اسلام ہے جو غریبوں نے مانا ہوا ہے تو ہم اس محلے میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا کہ یاد رکھیے ان امیروں کی وجہ سے اپنے غریبوں کو مت چھوڑنا، ان سے منہ مت موڑنا، ماتھے پہ تیوری مت ڈالنا، یہ ان کے ایمان بڑے مضبوط ہیں، اور اتنے مضبوط ہیں کہ ثریا ستارے کو توڑ کے بھی لانا ہو تو یہ لے آئیں، اس قدر۔ اور یہی وہ ایمان تھے جو دریاؤں میں بھی اترے، جو صحراؤں میں بھی چلے، جو پہاڑوں پہ بھی چڑھے، جنہوں نے جرت، یقین اور ایمان کے ساتھ جتنے باطل تھے ان کا منہ موڑا۔ اگلی ملاقات میں لوگوں کے نظریے کیا ہیں انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے، اور پھر پتہ چلائیں گے کہ جیسے واٹر پروف چیز نہیں ہوتی، پانی تو ہر چیز میں تقریباً چلا جاتا ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں جن میں پانی نہیں جاتا یا ان کے ہوتے ہوئے نہیں جاتا، اسی طرح کچھ لوگ دعوت پروف ہوتے ہیں، نصیحت پروف ہوتے ہیں، ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑے محفوظ کر کے سیف کر کے لیکن آخر کار نقصان میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی بھلائی کرے، اللہ ہمیں دین کے لیے، حق کے لیے نرم بنائے، اللہ ہمیں وہ خوبی عطا کرے کہ جس کے بارے میں محبوب کے ساتھیوں کا ذکر ہوا کہ وہ آپس میں بڑے نرم اور حق اور رب کے مخالفوں کے ساتھ گرم، یہ ہماری خوبی ہونی چاہیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر میں کافروں کے لیے نرم، منافقوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں اور اپنوں کو ہر وقت ستانے، سزا دینے اور ان کو مٹانے اور ختم کرنے اور مار دینے اور ان کو دبا دینے کی طاقت اور قوت اور خواہش رکھتا ہوں، ممکن ہے یہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے، ممکن ہے بلال کوئلوں پہ آ جائے، ممکن ہے خبیب جو ہے وہ سولی پہ چڑھ جائے، ممکن ہے خباب کا سر پھٹ جائے، ممکن ہے سمیہ کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ممکن ہے 70 میرے نبی کے یار شہید کر دیے جائیں، ممکن ہے احد بن جائے مارکا، لیکن آخر کار ان کو موت آگی گئی تو شہداء ہیں، اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ہیں، اور آپ جیت بھی گئے تو آپ جیت کے ہار گئے ہیں۔ اس طاقت کا، اس قوت کا، قلم اور کتاب کا، تحریر اور تقریر کا
آپ کی ایک ایک دن کی رپورٹ اپنی جگہ، لیکن تمہارے رب کی رپورٹ یہ قرآن ہے، یہ حق لکھتی ہے، حق بولتی ہے، سچ کہتی ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اس حقیقی رپورٹ کو تسلیم کر کے اپنے مزاج بدلیے، سوچ بدلیے، تبدیلی لائیے، تاکہ مر تو سب نے جانا ہے، اس جہان نے بدلنا ہے، گھروں نے بدلنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر کم از کم قبر میں آپ کے ساتھ کتاب اللہ تو ہو، سنت تو ہو، حق اور حقیقت اور شریعت تو ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت تو ہو۔ اللہ ہمارے دکھوں کو دور کرے، میرا مالک بیماروں کو شفا دے۔ بھائی محمد اشفاق دل کے مریض ہیں، انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کا کہا ہے، ان کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طرح ہمارے بھائی عظیم صاحب، ان کے والد اللہ کو پیارے ہوئے، دیگر ہمارے احباب جن کے والدین اس دنیا سے یا کوئی ایک جا چکا ہے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، اللہ قبر وسیع فرما، اللہ جنت کے باغیچے بنا، اللہ درجات کو بلند فرما، اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کو متحد متفق ہو کے ایک دم ایک ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا